السلام علیکم ایوری ون، اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زمان نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکا۔ زمان، مجھے سونا ہے۔ ہاں، سو جانا تم، لیکن صبح تو اٹھنا ہے نا۔ تو اب میں سونے لگی ہوں۔ میں سونے دوں گا تو تم سو گی نا۔ زمان، حور بہت رہ لیا دور، اب ناممکن ہے۔ تو اب مجھے مجبور نہ کرو کہ میں زبردستی کروں، ورنہ مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ زمان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے منہ کو اونچا کیا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لیا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی شارک پر لب رکھے۔ حور کی جان نکلی جب کمر سے قمیض کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمان، پلیز نہیں۔ اچھا، پھر جاؤں میں زمل کے پاس؟ میں نے مار دینا ہے آپ کو، اگر سوچا بھی ایسا تو۔ مار تو دیا پہلے ہی تم نے، بس اب چپ، اب باتوں کا نہیں عمل کا وقت ہے۔ زمان نے دھیرے سے اس کے کندھے سے قمیض سرکا کر ہونٹ رکھے۔ وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ حور بھی سمجھ چکی تھی کہ اب بچاؤ ناممکن ہے، اسی لیے خود کو زمان کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے اپنا آپ سونپ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی، اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ کر اب اس کے سینے پر شدتیں لٹا رہا تھا، اور حور مچل رہی تھی اس کی پناہوں میں۔ وہ کبھی اس کی پناہوں میں شرماتی، کبھی سسکتی، لیکن زمان نے پیار سے اسے چنا تھا۔ ساری رات اس نے اس موم کی گڑیا کو اپنے پیار سے معطر کیا تھا۔ حور نے ساری رات اس کی باہوں میں گزاری، مگر اب وہ اس ظالم کے ظلم سے ہار چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی اس کے وجود پر سفر کر رہا تھا۔ رات سرک رہی تھی، ویسے ہی حور زمان کے حصار میں اس کی پناہوں میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ بہت نرمی سے زمان نے اسے اپنا بنایا تھا۔ وہ تو اپنے نصیب پر بہت خوش تھی کہ اسے زمان جیسا شوہر ملا۔ اندھیرے میں ڈرتی چھپتی ہوئی وہ کمرے میں پہنچی تو سامنے ہی ولید فون چلانے میں مصروف تھا۔ لو جی، وہاں سے بچی تو یہاں پھنس گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو روح تم اس وقت؟ میں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ولید، آئس کریم ہے یہ، ارمان بھائی نے زارا کو لا کر دی تھی، میں اٹھا لائی فریج سے۔ اب آپ تو مجھے لا کر دیتے نہیں، اور نہ ہی ماما کھانے دیتی ہیں۔ میرا بچہ، ادھر آؤ۔ ولید نے فون سائڈ پر رکھ کر باہیں کھول کر اسے پاس آنے کا بولا۔ روح اس کے پاس آئی تو ولید نے اسے باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھایا۔ میں آئس کریم ابھی لا کر دیتا ہوں اپنے بچے کو۔ آپ مجھے بچہ کیوں بولتے ہیں؟ بچے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہاسپٹل میں نرس کا بیبی تھا جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، وہ ہم دونوں کے بیبی ہوں گے، اور تم میرا بیبی ہو۔ ولی، ہمارا بیبی کب آئے گا؟ ولید کا دل تڑپ اٹھا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے کیا محرومی لگ چکی ہے؟ بولی نا۔ ولید نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے اور قریب کیا۔ بیبی، ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے اور میرے بچے کے درمیان کوئی آئے، اس لیے ہمارا کوئی بیبی نہیں آئے گا۔ میں اپنی روح کو کبھی بھی نہیں بانٹوں گا، بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی ہیں، اوکے؟ لیکن ولی، مجھے بیبی بہت پسند ہے۔ لیکن مجھے نہیں پسند، اور میں ہوں نا تمہارا بیبی۔ ولید اسے ہنستا دیکھ کر حیران ہوا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟
آپ بیبی ہیں؟ کہاں سے لگتے ہیں آپ بیبی؟ ولی مذاق بھی ایسا کیا کرے جو ہضم ہو۔ ولید تو اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ مطلب وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی؟ مذاق کیا، سچ ہی تھا۔ اتنا بڑا بیبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں، بیبی نہیں تمہارا، لیکن تم تو میرا بچہ ہو نا، اسی لیے میں تو جو چاہوں گا، جیسے چاہوں گا پیار کروں گا تم سے۔ باتیں نہ کریں، آئس کریم کھانے دیں مجھے، میلٹ ہو رہی ہے ساری۔ اوکے کھا لو۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں، تم باؤل میں سے کھاؤ، میں تم سے کھا لوں گا۔ روح نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور آئس کریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ جتنی دیر وہ آئس کریم کھا رہی تھی ولید کی نظریں اسی پر تھیں۔ جیسے ہی اس نے لاسٹ اسپون منہ میں ڈالا ویسے ہی ولید نے اس کا منہ اوپر کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جکڑا۔ روح کے منہ سے آئس کریم وہ اپنے منہ میں ڈال چکا تھا۔ آئس کریم کو چھوڑ کر اب وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ خود بیڈ پر گر کر کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر لٹا کر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور لائٹس آف کر دی۔ سو جاؤ میری جان، اس سے زیادہ برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ولی نیند نہیں آ رہی، باتیں کریں؟ کون سی باتیں؟ روح نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بیئرڈ کو چھوا تو ولید کو بہت سکون ملا۔ بولو نا، کون سی باتیں؟ ولی، جی جانے والی، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ولید تو حیران تھا، یہ کیسا سوال تھا؟ میری جان کیوں پوچھ رہی ہے؟ بتائیں نا، اتنا کرتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ حیا مجھے بول رہی تھی، امان بھائی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے لیے ڈریس بھی لاتے ہیں، اور کیا، وہ اکٹھے مووی بھی دیکھتے ہیں۔ پھر تم نے کیا بولا؟ میں نے بولا کہ ولی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے بھی ڈریس لا کر دیتے ہیں اور ہگ کر کے سوتے ہیں۔ اچھا، میری جان نے یہ بولا؟ جی ولی۔ ولید نے اس کی گردن میں منہ دیا اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اتنا پیار کرتا ہوں میں اپنی روح سے کہ اگر کبھی اس نے میرے سے دور جانے کی بات بھی کی تو میں مر جاؤں گا۔ لو یو ولی۔ می ٹو میرا بچہ۔ اب نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں۔ اوکے۔ ولی نے اس کے گال پر بھرپور لب رکھے۔ ولی، آپ نے کس کیوں کیا مجھے؟ گڈ نائٹ ایسے ہی بولتے ہیں، اب تم بھی بولو ایسے ہی۔ اوکے۔ روح کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے دونوں گالوں پر رکھے، پہلے نرمی سے ہونٹ رکھے، پھر جلدی سے ولید کی گال کو دانتوں سے کاٹا۔ آہ میری جنگلی بلی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سکون سے اسے اپنے سینے سے لگائے، باہوں کا حصار بنائے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں روح سو گئی تو ولید نے پیر سے کمبل کھینچا، اپنے اور روح کے اوپر اوڑھا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا بنا میرے کام کا؟ کیسے کروں میں تمہارا کام؟ اب تمہارے گھر میں گھس کر تو نہیں اٹھا سکتا نا انہیں؟ میری بات غور سے سنو، اس بار ایسا وار کرنا کہ وہ بچ نہ سکے۔ جو مرضی کرنا اس کا، اسے بیچنا یا اس کو اپنی رکھیل بنانا،
یہ تمہاری مرضی ہے، مگر اسے زمان سے دور کرنا ہوگا تمہیں۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کر میرے ساتھ۔ اگر میں زمان کی بیوی کو کچل سکتا ہوں تو تمہیں کچلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دھمکی دینا بند کرو اور جلدی سے جلدی میرا کام کرو۔ زمل فون بند کر چکی تھی۔ اس چڑیا کے بھی پر کاٹنے پڑیں گے۔ ویسے بھی بہت دن ہو گئے کسی جوان کی جوانی سے کھیلے ہوئے۔ زمل، اب کیا کرو گی تم بیٹا؟ اب تو حور بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور اس نے زمان کو سب بتا بھی دیا ہوگا۔ اب میں اپنا آخری داؤ کھیلوں گی ماما۔ اب حور تو کیا، روح بھی نہیں بچے گی، اور یہ گھر، یہ تو میں اپنے نام لگوا کر ہی رہوں گی۔ زیان گھر آیا تو عنبر اس کی ٹی شرٹ میں ملبوس تکیے کو حق کیے سو چکی تھی۔ زیان نے گھڑی اتاری، کیز نکال کر ٹیبل پر رکھی اور اس کی باہوں سے تکیہ نکال کر نیچے پھینکا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی اس کی کیا ضرورت ہے میری جان کو؟ نرمی سے اسے بازوؤں میں بھر کر اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہوا، اس کا سر اپنی سینے سے لگایا اور سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ ارمان زارا کو سینے پر لٹائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج اس کے بیڈ پر کاکروچ پایا گیا تھا اور زارا میڈم کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے وہ آج ارمان کے سینے پر سوئیں گی۔ زارا، سو جاؤ پلیز، میرے لیے مشکل نہ بناؤ۔ انسان ہوں، بہک بھی سکتا ہوں، پھر تم نے رونے لگ جانا ہے، اس لیے اچھا ہے سو جاؤ۔ زارا اس کی بات سن کر واقعی ہی سہم گئی تھی، اسی لیے جلدی سے اس نے گلے میں بازو ڈالے اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان اس کی کمر سہلا رہا تھا، جس سے وہ جلد ہی سو گئی۔ پاگل، کاکروچ سے ڈرتی ہے اور میرے دل پر سو رہی ہے، اس بات سے بے خبر کہ اگر یہ دل بغاوت کر بیٹھے تو سوئے ہوتے ہی پاگل کر دوں گا اپنی محبت سے۔ سکون کی یہ رات شاید کل بہت بڑا سچ لانے والی تھی۔ آج سبھی گھر پر تھے، کیونکہ آج شاید برائی کا خاتمہ ہو جانا تھا اور زیان کو اس کی زندگی کی خوشی مل جانی تھی، جو وہ کئی سالوں سے کہیں کھو بیٹھا تھا۔ سبھی لاؤنج میں جمع تھے، شاید کوئی بہت ضروری فیصلہ کرنے والے تھے دادا جان۔ تو میرے بچوں، میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ایک منٹ بابا جان، میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ہاں بول پتر۔ کل میں ایک کمپنی آنر سے ملا، زیان گروپ آف انڈسٹریز۔ لیکن بابا۔ کیا بیٹا؟ بابا، مجھے اس لڑکے سے۔ کیا ہوا پتر؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ امی جان، مجھے اس لڑکے سے آذر کی خوشبو آتی ہے، مجھے میرے خون کی خوشبو آتی ہے اس سے بابا جان۔ اسے سینے سے لگایا، جو سکون ملا تھا وہ مجھے پچھلے 70 سالوں سے نہیں ملا۔ مجھے لگا جیسے میرا آذر میرے ہاتھوں میں ہے بابا جان، وہی شکل، وہی غرور، ویسا ہی انداز۔ بھائی، کیا سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا؟ ہاں مارا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی تڑپ تھی جیسی آج میری آنکھوں میں ہے۔
تمہاری آنکھوں میں ہے، ہم سب کی آنکھوں میں ہے۔ ہمارا پتر، تو مجھے بتا، اس روز کیا ہوا تھا؟ بابا جان، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ تحریم کے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے ہم لوگ، تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس کے بعد زیان کہیں نہیں ملا اور عازر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا چچی جان۔ زمان کی اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب کی نظریں زمان پر اور زمان کی نظر تحریم بیگم پر تھی۔ کیا بول رہا ہے تو پتر؟ جی دادا جان، وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ایک ایسی چال جس نے ایک ماں سے اس کا بیٹا، ایک بیوی سے اس کا شوہر اور 2 بیٹیوں سے ان کا باپ چھین لیا، اور زیان کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جو انسان عورتوں کو عزت روندنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ زمان کی نظریں ابھی بھی تحریم بیگم پر تھیں اور ان کا حال ایسا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے وہ ڈر رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جسے وہ سامنے لانے سے اتنا کترا رہی تھی؟ زمان بیٹا، کھل کے بتا، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں دادی جان۔ ولید، بتا کیا بات ہے بیٹا؟ دادا جان، آپ کو یاد ہوگا کہ پھپھو ملک ظفر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا، اور انہی دنوں میں آپ کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا اور آپ نے پھپھو کی شادی کر دی۔ لیکن بیٹا، تو یہ سب کیوں بول رہا ہے؟ ماما جان، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آپ نے پھپھو کی شادی تو کر دی، لیکن ان کا تعلق ملک سے ختم نہ کر سکی۔ وہ ان سے ویسے ہی ملتی رہیں جیسا کہ شادی سے پہلے ملتی تھیں۔ پھر کچھ سال بعد زمل اس دنیا میں آئی۔ اس کے پیدا ہونے پر ملک نے قہر مچایا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ زمل اس کی بیٹی ہے تو وہ خبیث چپ کر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھپھو جان کے تعلقات ملک سے بڑھتے گئے، اور جب جمشید انکل تحریم کا شوہر انہیں ان کی سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو نہ بتا سکے۔ دادا جان، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پھپھو جان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا۔ ایک نامحرم کی خاطر اپنے محرم کو مار دیا۔ مگر انہیں کیا؟ انہیں تو محرم اور نامحرم کے درمیان کا فرق ہی نہیں پتا تھا۔ تو یہ کیسے نہ کرتی ہے؟ وہ تو چلے گئے، اب ان کا راستہ صاف تھا۔ حور اور روح جب پیدا ہوئیں تو عازر چاچو کو ان پر شک ہوا، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں انہیں ایک ساتھ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے سمجھنے کی بجائے انہیں راستے سے ہٹانے کا سوچا، کیونکہ وہ ان کا سب سچ جان چکے تھے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ مل کر چاچو کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس روز پھپھو نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا کسی ضروری کام سے۔ وہ تو شکر تھا کہ عافیہ چچی نے حور اور روح کو گھر رکھ لیا، ورنہ آج ان کا وجود پاک صاف نہ ہوتا۔ اور واپسی پر اس ملک نے چاچو کی گاڑی کا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا۔
تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، نہ کہ قتل۔ اور پھر یوں ہوا کہ ملک نے انہیں بھی چھوڑ دیا اور یہ اپنے گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر یہاں آ گئی۔ تو تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بھائی کو مارتے ہوئے؟ رکے بابا جان، یہ تو تھی ان کی کرتوت، ابھی تو ان کی بیٹی کا سچ باقی ہے۔ زمل، جو کہ اپنی ماں کا سچ سننے کے بعد خاموش کھڑی تھی، زمان کی اس بات سے کانپ اٹھی۔ آپ کو پتہ ہے، سالار چاچو حور کو دھکا دینے والی زمل تھی اور روح کو گولی لگی تھی۔ اس زمل نے ملک کے ساتھ مل کر حور کو راستے سے ہٹانا چاہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حور مجھے اس سے چھین لے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت، اس دن حور کی جگہ گولی روح کا جسم چیر کر گئی۔ ولید کا دماغ سن ہو چکا تھا، یہ سن کر کہ اس کی روح کو تکلیف دینے والے اسی گھر میں موجود ہیں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے زمل کی طرف بڑھا، اور زمل کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا اس وقت۔ تمہیں پتہ تھا نا، روح میری ہے اور اسے تکلیف دینے والوں کو ولید شاہ زندہ نہیں چھوڑتا، تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ ولید نے اس کے گلے کو دونوں ہاتھوں میں دبایا اور دباؤ بڑھا دیا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہاری ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم میری روح کو مجھ سے دور کرو گی، ہاں؟ اور حور کو زمان سے چھینو گی، ہاں؟ کبھی دیکھا جان کو زندہ جسم سے الگ ہوتے ہوئے؟ بولو، ولی چھوڑ دیں اسے، مر جائے گی وہ۔ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ولی چھوڑیں اسے۔ زمان بھائی، دادا جان روکیں ولی کو۔ ارمان بھائی روکیں نا، چھوڑ دیں بھائی اسے، اپنے ہاتھ گندے نہ کریں اس کا قتل کر کے۔ ولید ہٹ جا، چھوڑ دے اسے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ کیسے چھوڑ دوں دادا جان؟ میں ایسے اس کی وجہ سے میں ساری زندگی اولاد سے محروم رہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا میری ماما بابا کیسے روتے تھے اولاد کے لیے؟ اب اس عورت کی وجہ سے آپ کا پوتا اور پوتی ساری زندگی ایسے روئیں گے، اور آپ کی بہو جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی، پہلے شوہر پھر بیٹیوں کے غم میں۔ اس کا قتل واجب ہے مجھ پر، اسے مرنا ہے بس۔ چھوڑ اسے ولید، تجھے تیرے باپ کی قسم، چھوڑ دے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، مار دوں گی میں تمہیں، پیچھے ہٹو۔ تحریم بیگم چھری اٹھا کر ولید کے سامنے آئیں۔ جتنے دکھ تو ہمیں دے چکی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ چھری سے تم میرے پوتے کو ڈرا سکے گی؟ ڈرا نہیں رہی، اگر میں آپ کے بیٹے کو مار سکتی ہوں تو آپ کے پوتے کو کیوں نہیں؟ چٹاخ کی آواز سے پورے شاہ ولا میں گونجی۔ ایک کے بعد ایک کئی تھپڑوں نے تحریم کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ تجھے مر جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کون سے گناہ کے بدلے میں تو مجھے ملی۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج میرا بیٹا اپنے بچوں میں زندہ ہوتا، اور آج ہم اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ ارے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیتی، تو نے تو اسے بھی ڈس لیا، اور اب اس کے بچوں کے پیچھے لگ گئی۔ تیری یہ منحوس اولاد، یا اللہ، یہ سب جاننے سے پہلے میں مر جاتی۔ دادو،
آپ ایسے نہیں روئیں۔ کیسے نہ روؤں بیٹا؟ اس عورت نے ساری زندگی تیری ماں کو منحوس ہونے کا طعنہ دیا اور ساری زندگی تم دونوں بہنوں کو نفرت کا نشانہ بنایا۔ یہ ہماری بہن ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے اپنے ہی بھائی کو مار سکتی ہے؟ کیسے؟ سکندر بھائی جو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لیے بھائی کیا چیز ہے؟ کیوں کیا آپا آپ نے میرے ساتھ ایسے؟ کیوں میرے شوہر کو اس وقت مجھ سے چھین لیا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ کے لیے میرے سے دور ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تڑپی ہوں میں اس کے لیے، اور آپ اتنے گناہ کر کے بھی اتنے سکون سے زندگی جی رہی ہیں۔ کیسے آپا؟ آپ کی ضمیر نے کبھی ملامت نہیں کی آپ کو؟ ایسے لوگوں کا ضمیر نہیں ہوتا ہمارا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، عافیہ آپا۔